نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی. فتقبل من احدہما، پس قبول کی گئی ان میں سے ایک کی. ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے. قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تقوی والوں سے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ. لتقتلنی، تاکہ تو قتل کرے مجھے. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری جانب تاکہ تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے. انی ارید، بے شک میں یہ ارادہ رکھتا ہوں. ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو حاصل کرے میرے گناہ اور اپنے گناہ کو. فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائے آگ والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا. فطوعت له نفسه، پس تیار کیا اس کو اس کی ذات نے. قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، پس قتل کر دیا اس کو. فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو. یبحث فی الارض، قریضہ تھا وہ زمین میں. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی. قال یا ویلتا، کہا اس نے ہائے افسوس. اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں عاجز آ گیا کہ ہوتا اس کوے کی طرح. فاواری سوءۃ اخی، پس چھپاتا میں اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد پر بڑا یقین ہے تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور قتال کریں، ہم تو نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، 40 سال یہ بھٹکتے پھریں گے بے یار و مددگار، اور جو اللہ کا نافرمان ہو پھر اس پر افسوس نہ کیجیے، اس کو سزا تو پھر ملتی ہے۔ آج کے سبق میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا ربط پچھلے اسباق کے ساتھ یہ ہے، ایک تو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا کہ اے اہل کتاب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رسول آئے ہیں جو چیزیں تم بیان نہیں کرتے ہو یہ بیان کرتے ہیں، تمہاری چھپائی ہوئی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی چھپائی ہوئی باتوں میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ربط اور جوڑ ہو گیا۔ دوسرا، کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا کہ بنی اسرائیل کا جہاد سے فرار، تو آج کے سبق میں گویا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، تو قتل کرتا ہے تو کر، تو چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ تو گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی ظالم کو روکنے کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ہر ظالم دوسرے کو قتل کرتا جائے اور اگلا کہے جی میں تو کچھ نہیں کہتا، تو سارے ظالم کو کون روکے پھر؟ تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ظالم کی ظلم کو روکنا۔ برکیف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، دونوں نے قربانی کی، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی چیز کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا اور پھر دعا کی جاتی کہ یا اللہ اس کو قبول کر، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا دیتی، بس یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہ ہوئی۔ اب جب قربانی ہوئی، حابیل کی قبول اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو ایک سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے نا، بھئی یار تیری قربانی نہیں قبول ہوئی۔ تو اس کے اس سبکی اور شرمندگی کی وجہ سے اندر نفس نے جوش مارا اور حسد پیدا ہوا حابیل کے ساتھ کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے۔ اور حسد ایک ایسی بری بیماری ہے نا کہ انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی بندے کے ساتھ جلتا ہوں، جیلسی محسوس کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے قاضی صاحب ہے، میں کہتا ہوں یار یہ ان کی کیوں اتنی عزت ہے، کیوں مقام ہے، اب میں ہر وقت ان کے خلاف سوچتا رہوں گا، یہ ہے حسد۔ میں جلتا رہوں گا، میں سوچتا رہوں گا اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد روحانی بیماریوں میں سے اتنی بری بیماری ہے کہ قتل جو ہے بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء
اور ان کے جناب یہ عوام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حسد کی وجہ سے تو کیا۔ یہ مکے کے وڈیرے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، حسد کی وجہ سے تو کیا کہ جناب ہم اتنے وڈیرے اور ہم ان کو نبی مان کے ان کے پیچھے چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہودیوں نے کہا، یہودیوں کے علماء نے، ہمارا مدینے میں جب ٹور ٹار بنا ہوا ہے، عزت احترام بنا ہوا ہے، اور ہم ان کو نبی مان لیں تو ہماری تو گئی نا۔ بس یہ حسد نے کفر تک جا پہنچایا، حسد نے قتل تک جا پہنچایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈ کر صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی حسد بھی انسان کے نیک اعمال کو مونڈ کر کے صاف کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بچا کے چھوڑتا۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، پھر اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش کو کہاں چھپائے یہ سمجھ نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو اپنے مردہ کوے کی لاش کو قرید کر کے زمین میں چھپا رہا تھا، تو اس کو شرم آئی کہ ہو اس طرح کرنا چاہیے تھا، مت ماری گئی، اتنی بات بھی سمجھ میں نہ آئی۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ دین پر خبر، پڑھ دین پر واقعہ، ابن آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ٹھیک ٹھیک سچا سچا واقعہ پڑھ کے سنا۔ اذ قربا قربانا، جب قربانی کی ان دونوں نے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، وہ آیا غصے میں اور حسد میں اور کہنے لگا میں ضرور قتل کر دوں گا تجھے۔ قال، تو حابیل نے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے قتل کیوں کرے گا؟ میرے قتل کرنے سے تو تیری قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر قربانی قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنے اندر تقوی اور اخلاص پیدا کر، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ ایک ضابطہ اور اصول بھی بتا دیا کہ قربانی یا کوئی عمل بھی متقین اے مخلصین، اخلاص والوں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور جس کے اندر اخلاص نہ ہو چاہے کتنا اونچا عمل کیوں نہ کرے اللہ قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی ریاکاری کرنے والوں کے ساتھ۔ ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو زاروں قطار روتے اور کئی دفعہ تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ فرماتے ہیں یہ میں نے اللہ کے نبی سے کئی دفعہ یہ بات نہ سنی ہوتی تو شاید بیان نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ذریعے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جو ریاکار ہوں گے کون؟ وہ عالم جس نے علم اس لیے بیان کیا کہ لوگ کہیں جی واہ واہ کریں بھائی زبردست عالم ہے جی، مزہ آ گیا جی۔ اسی طرح وہ سخی جس نے سخاوت اس لیے کہی کہ لوگ کہیں بادشاہ بڑا سخی ہے۔ اسی طرح وہ مجاہد جو جان دے گیا اللہ کی راہ میں لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بادشاہ بڑا دلیر آدمی، ڈرتا ہی نہیں کسی سے جی، دل میں یہ خیال آیا ان کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تقوی والوں کو قبول کرتا ہے، اخلاص والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اخلاص کے بغیر کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ، اب جان دینے سے بڑا عمل اور کون سا ہوگا جی؟ اور جان بھی راہ خدا میں دی، یہ نہیں کہ کسی غلط کام میں دی، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دی، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بادشاہ بڑا دلیر آدمی ہے۔ اتنا اونچا عمل کر کے بھی جہنم کا حقدار ٹھہرا، کیوں کہ اللہ کے لیے عمل کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، جو بھی عمل ہو کس کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص جو ہے، اخلاص یہ ہے کیا چیز؟ یہ جانتا بھی اللہ ہی ہے۔ میں کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بندہ مخلص نہیں ہے،
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں پوچھا، بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا مل اخلاص، جبرائیل ذرا اخلاص کی تفسیر کرنا، اخلاص کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو کوئی چھوٹا سوال تو نہیں ہے کہ میں تفسیر کروں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کی وضاحت کریں گے کہ اخلاص کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اخلاص کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور ہم تو بعض دفعہ ہر بندہ مفتی ہے نا، مسئلہ پتہ ہو نہ پتہ ہو بس جواب ضرور ہی دینا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، نبی پاک بھی جواب نہیں دے رہے، اس لیے معلوم ہوا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی نا کہ مسئلے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں صحابی، اور نبی پاک کہتے ہیں ابھی نہیں، جبرائیل سے پوچھیں گے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں رب سے پوچھوں گا، اور پھر رب نے جواب میں کہا کہ بتا دیجئے الاخلاص سر من سری، اخلاص میرے رازوں اور بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یا عمل کرنے والا جانتا ہے کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر اس کا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا ہے، اس میں تیسرا بندہ کوئی داخل نہیں۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر عمل قبول کروانا ہے تو دل میں تقوی اور اخلاص پیدا کرو۔ تو میں قیامت والے دن ہر بندے سے 2 سوال ہوں گے، ہر عمل کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ تو جو ہے سب کی کتنے سوال ہوں گے؟ 2۔ ہر عمل کے بارے میں، مثلا ابھی ہم قرآن پاک کا درس سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، جو بھی عمل ہے اس کے بارے میں بھی، ہر عمل کے بارے میں 2 سوال۔ پہلا سوال لما فعلتا، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ اگر اس میں اللہ کی رضا نہ ہوئی تو پہلا سوال میں ہی فیل ہو گئے، پہلے سوال میں ہی کیا ہو گئے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ کام کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کیف فعلتا، یہ کام کس طرح کیا؟ کیا شریعت کے حکم کے مطابق کیا یا کسی اور طریقے کے مطابق کیا؟ اس سے بدعت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ چاہے اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے، لیکن اگر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو، شریعت والا نہ ہو، طریقہ ہو بدعت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ، اللہ بدعت کرنے والے کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، ولا صرفا ولا عدلا، نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو دور ہٹا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا اصحابی اصحاب، ان کو تو آنے دو، یہ تو اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے سحقن سحقن، میں کہوں پھر تو ان کو دور ہی کرو جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے جیسے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ایسے اس پہ شریعت کی مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شریعت کی مہر نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، محبت نبی اہل ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر محبت نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں ہے، خدا کی قسم بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت نہیں ہے، وہ کائے کا مسلمان ہے۔ لیکن محبت کا طرز اور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ اکرام نے محبت کر کے دکھائی۔ اپنے طور پہ اگر طریقہ اور طرز کوئی بنایا جائے تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین اور شریعت میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جس پہ ہماری مہر نہیں تھی، فہو رد، وہ عمل اس کا کیا ہے؟ رد ہو جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا۔ اس لیے ایک عام مثال بھی بندہ سمجھے نا کہ بعض حضرات پھر آگے بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے کہہ لے، کم علمی کی وجہ سے کہہ، نہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور یار یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے،
اچھا ہی تو کام ہے، چلو تھوڑا رونق ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ کتنا ہی اچھا کاغذ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا رنگ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس پر حکومت کی مہر نہیں ہوگی بازار میں وہ نوٹ کے طور پہ نہیں چلے گا۔ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن جب تک شریعت کی مہر نہیں ہوگی نا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس پہ شریعت کی مہر ہونی چاہیے، شریعت کی مہر ہونی چاہیے۔ اچھا کام ہوتا ابو بکر ضرور کر کے جاتا، جس نے اپنے سب کچھ لٹا دیا، گھر میں سوئی تک بچا کر نہ چھوڑی۔ اچھا کام ہوتا ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ علی کہتے ہیں بچپن میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا، مرتے دم تک پھر نبی کے ساتھ ہی رہا۔ وہ کر کے جاتے، وہ کر کے جاتے نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگ، اللہ سمجھ نصیب فرمائے کہ کام محبت نبی کا کرنا بہت ہی ضروری ہے، لیکن کام کا طریقہ وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں اور سب کچھ تو کر لوں، لیکن صبح سویرے سویرے نبی پاک کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، خوشی نبی پاک کے خلاف، غمی نبی پاک کے خلاف، لباس نبی پاک کے خلاف، زندگی کا ہر عمل نبی پاک کی سنت کے خلاف، تو میرے بھائی کمی کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت پر عمل کرو۔ پھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کہو میری سنت سے محبت کرے، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اور پھر چونکہ یہ باتیں عموماً ہوتی ہیں اس لیے میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے جی او جی ٹھیک ہے یہ کام صحابہ نے تو نہیں کیا، یہ بات تو درست ہے کیونکہ ثبوت کوئی نہیں، لیکن یہ تو بتاؤ نا کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا، یہ بتاؤ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا ایک عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بندہ گیا باہر، آگے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک بندے نے پوچھا بھائی یہ گاڑی تیری ہے؟ اس نے کہا جی میری تو نہیں، میری گاڑی۔ وہ کہا اچھا تیری نہیں؟ جی نہیں میری نہیں۔ بھائی کاغذ دکھا، کس چیز سے دکھا؟ بھائی تیری نہیں اس سے کاغذ دکھا، یہ گاڑی تیری، اس نہ ہونے کے کاغذ دکھا۔ تو کیا آپ کہیں گے یہ بندہ عقل والی بات کر رہا ہے؟ بولیں جی، جو بندہ کہے گی یہ گاڑی نہیں ہے اس کا بھی مجھے کاپی دکھا بھی تیری نہیں ہے، تو ہونی چاہیے ہر گاڑی کی نہ ہونے کی کاپی بھی میرے پاس۔ بھائی نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہم نے تو کہہ دیا بھائی یہ شریعت میں چیز نہیں ہے، بات ختم ہے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو وہ ثبوت لائے نا کہ کہاں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہتا ہے کہ نہیں ہے شریعت میں، جو کہتا ہے شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، ثبوت اس سے مانگنا تو بے وقوفی ہے نا۔ ثبوت کاغذ اس سے مانگ جو کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، اس سے دلیل مانگ، اس سے ثبوت مانگ۔ جو کہتا ہے نہیں ہے اس سے دلیل مانگنا عقل کی بات خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، عمل کی قبولیت کی بات ہو رہی تھی۔ قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کس سے قبول کرتا ہے؟ اچھا جی، اس نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا کرنا ہے تو کر، میں تو تجھے نہیں قتل کروں گا۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں جی، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا میرے قتل کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلے اس کو قتل کر دوں، یہ تو غلط بات ہے، لیکن میں اپنی حفاظت ضرور کروں، میں اپنا دفاع ضرور کروں، اپنی جان بچانے کی کوشش ضرور کروں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو پکڑ کے لائے، لمبی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی، سوار منکری۔ انہوں نے کہا جی یہ بندہ کہتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا، آپ فرمایا اس کو پھر میرے پاس کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا جی یہ کہتا ہے کہ میں قتل کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں ابھی اس کو قتل کروں؟ اس نے تو ایک بات کی اور مجھ سے قتل کا گناہ کروانا چاہتے ہو؟ علی نے فرمایا نہیں، اس نے میرے قتل کی بات کی ہے، قتل کا ارادہ کیا، قتل تو نہیں کیا نا۔ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس سے اپنی جان بچاؤں، باقی اس کو مارنا، اس کو سزا دینا یہ ابھی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بات کرنے کے اوپر تو نہیں نا قتل کیا جا سکتا،
قصاص تو قتل کے بدلے میں ہوتا ہے، اگر اس نے مجھے مار ڈالا تو پھر بعد میں میرے وارث اس سے بدلہ لیتے پھریں گے، اب میں اس کی اس قول کی وجہ سے تو اس کو نہیں قتل کرتا نا۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا مطلب جان کا دشمن ہے، ہتھے چڑھ کے آ گیا ہے، لیکن اس کو کہا چھوڑ دو، اس نے قتل کی بات کی ہے، مجھے قتل تو نہیں کیا نا۔ برکہ اپنے دفاع ضروری ہے، کیونکہ پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ بھی یہی ہے نا، جہاد میں دفاع ہونا چاہیے اپنا، اور اگر کوئی آپ کو قتل کی کوشش کرے تو اپنی حفاظت تو ہونی چاہیے نا۔ خیر اس نے کہا جی لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا، اور یہ بات ایک یاد رکھیں، یہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے نا، اس میں سے اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں کہ ان میں قاتل کون تھا۔ جس کے نام میں قاف آتا ہے نا وہ قاتل ہے، قابیل، آسان نشانی ہے نا، قتل میں بھی قاف ہے اور قابیل میں بھی قاف ہے۔ قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا۔ اس نے حابیل نے جواب میں کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری جانب بڑھائے تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تو مجھے مار، اے میں کھڑا ہوں جناب ہاتھ باندھ کے، سمجھ آئی، کوٹ لے میں نے۔ وہ آیا سردار جی کا بیٹا گھر آیا نا، اس نے کہا ابو پتہ ہے آج شہر دے نا 10 لڑکے نے میرے تے حملہ کر دیتا۔ او اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ابو میں انہوں نے آخیا ضرورت ہے تو ایک ایک میرے نال آؤ، ضرورت ہے تو ایک ایک میرے ساتھ۔ اس مطمئن ہوا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر پتر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر کیا ہوا، میں کھڑا رہا، ایک ایک نے آ کے میرا بوتھ کوٹ دیتا ہے، سمجھ آئی، ایک ایک نے آ کے میرا بوتھ کوٹ دیتا ہے۔ اتنا بھی بندہ نہ صوفی بنے کہ ٹھیک ہے جی مار لو۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے مصیبت کے وقت۔ ایک دوست نے دیکھا کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں میرے دوست کے ساتھ، وہ گیا اپنے دوست کے ہاتھوں پکا پکڑ لیا جی، وہ نہ صحیح کوٹ دیتا آرام دار جنگ کا۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ تھام لے۔ ہاتھ تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پکڑ رکھو اگلا چنگی بھڑاس نکال لے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی جان بچاؤ۔ ہاتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے۔ خیر اس نے کہا جی میں تو بالکل کچھ نہیں کہوں گا، تم نے قتل کرنا ہے تو کرو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا تاکہ تجھے قتل کروں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ میں بالکل شریف بن کے بیٹھا، تو مار لے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کی کوشش کرتا ہے تو میں تیرے قتل کی کوشش نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں نہیں میں تیرے قتل کی کوشش کرتا؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی اگر تو میرے قتل کی کوشش کرے میں تیری کوشش کروں تو دونوں گناہ گار ہوں گے، تو لہذا میں تو نہیں کوشش کرتا، تو ہی کر، پھر سارا گناہ میرا تیرا سب تیرے سر پہ چڑھے۔ پھر فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائے تو آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ ناحق قتل کرنا کوئی تھوڑا جرم ہے، فرمایا اس کی یہی سزا ہے، پھر وہ دوزخ نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سورۃ النساء میں، جو قتل کرے گا کسی مومن کو ناحق، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قاتل ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور تک جا رہی ہوگی، اتنی قاتل اتنا جنت سے دور رہے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پھر اس کے دل نے اس کو تیار کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر، نفس نے اس کو برانگیختہ کیا، ابھارا، مار ڈال اس کو، جان چھڑا اس سے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ
قتل اخیہ، دل سے نفس نے تیار کیا بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پس اس نے قتل کر دیا بھائی کو ناحق، نعوذ باللہ، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ ناحق قتل کرنے کے بعد قاتل شرمندہ ہی رہتا ہے، مقتول سربلند رہتا ہے۔ فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا خسارہ پانے والوں سے۔ اب جناب پریشان ہے، دفن کیسے کروں بھائی کو؟ پہلے تو جناب یہ دفن کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، بندہ مویا ہی کوئی نہیں ہے، آج جناب پہلا قتل ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو چھپاؤں کہاں، لاش اٹھائے پھر رہا ہے، سمجھ نہ آئے دماغ میں اتنی بات کہ زمین میں گڑا کھود کے اس کو چھپا دوں، سمجھ نہ آئی، یہ ذلت اور رسوائی۔ ہمارے علاقے کے ساتھی سناتے تھے کہ اب تو پھر بہت زمانہ تھوڑا تیز ہو گیا ہے، تھوڑا پہلے کا دور تھا، سادگی کا دور تھا۔ ہمارے کچھ علاقے کے لوگ گئے جناب لاہور گئے، وہ اپنے علاقے والی خاص پگڑیاں باندھی ہوئی، سفید جوڑے لگائے ہوئی ہے، تو ایک بندے نے کہا بھائی اگر ہمارا تھوڑا سا تعاون کریں، یہ ہمارا گھر میں 7 جانور ہے اندر مر گیا ہے، اس کو باہر نکلوانے اگر تھوڑا ہاتھ آپ بھی رکھوائیں، تو انہوں نے کہا جی چلو ثواب کا کام ہے، دیہاتوں میں گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ چلے گئے جناب، ادھر سے انہوں نے جناب کٹا کوئی مرا ہوا تھا، وہ اٹھایا جی، ان چاروں بزرگوں نے اٹھا لیا، جب تھوڑا آگے لے کر آیا تو وہ چھوڑ کے نا خود بھاگ گئے اور دروازہ بند کر لیا جا کے۔ اب ان بیچاروں نے کٹا اٹھایا ہوا ہے اور جناب جاتے ہیں ادھر سائڈ پہ رکھیں تو دکاندار شور کرتے ہیں، بھائی ادھر کدھر رکھ رہے ہو، اٹھاؤ اس کو، وہ ادھر سے اٹھا کے اگلی دکاندار کے ادھر نہ رکھو یار۔ آخر بیچارے وہ پریشان بھی اب کرے تو کہ نیا علاقہ، دیہاتی لوگ ہیں، شہر کے مزاج کا پتہ کوئی نہیں ہے، جدھر جا کے رکھے نا وہ نواں کٹا کھول گیا، ایک کٹا مر گیا تو دوسرا کٹا کھول گیا، وہ جناب بڑے پریشان بھی اب کریں تو کرے کیا۔ پھر کسی نے کہا یار کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا یار یہ تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں، کٹا کسی کا ہے گلے ہمارے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو پیسے دو تو یہ ہم دیتے ہیں کوڑے والے کو، وہ اٹھا کر کہیں لے جائے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہ کہاں تک اس کو لے کر جانا ہے۔ تو یہ حال ہوا اس قابیل کے ساتھ بھی، لاش اٹھائی ہوئی ہے، اب رکھے تو کہاں رکھے، رکھے تو کہاں رکھے، سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اور کوا جناب کرید رہا ہے زمین اور کوے کو چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا اتنا ہی خیال مجھے نہ آیا، حالانکہ مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی نا، لیکن رب رسے تے مت کھسے، پھر جناب وہ دماغ میں بات ہی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین میں کرید رہا تھا، زمین میں کرید رہا تھا۔ تو کوا بھی بعض دفعہ اچھی بات کر جاتا ہے نا جی، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، بعض دفعہ بے وقوف آدمی بھی اچھی بات کر جاتے ہیں۔ مثال نہیں مشہور کہ جمعے کا وقت تھا، مسجد میں مولوی صاحب کوئی نہیں تھے، تو لوگ انتظار میں بیٹھے، تو ایک آیا مجنون، اس نے کہا آج میں تقریر کرنا۔ پھر اب لوگ بھی فارغ بیٹھے تھے، بھائی مولوی صاحب تو کہیں کوئی نہیں، چلو کر دے جی تو تقریر کر دے، انہوں نے کہا چلو اس کی سن لیں۔ وہ گیا ممبر پہ چڑھ بیٹھا، اس نے کہا دیکھو بھائی ساری تعریف تو اللہ، اردو میں بات کریں، سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے 2 آدم اور حوا 2 سے پیدا کیا، اور پھر آگے 2 قسمیں بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر ادا کریں، بعض کو غریب بنایا تاکہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، غریبوں کو صبر کوئی نہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں سارے۔ اب بات تو اس نے دیوانی والے کی ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہی ہے نا، مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور غریبوں کو صبر کوئی نہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے سارے آ گئے ہیں جناب، امیر بھی آ گئے اور غریب بھی آ گئے۔ تو بعض دفعہ مجنون بھی بات ایسی کر دیتے ہیں کہ جناب جو بڑی زبردست پتے والی بات ہوتی ہے، تو کوے نے بھی بعض دفعہ زبردست کام کر دیا نا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدہد مقربین میں سے تھا نا، قرآن میں بھی ہے ہدہد پرندہ۔ حضرت نے اس سے پوچھا، بھائی اس نے کہا جی میں زمین کے اوپر بیٹھتا ہوں نا، ہدہد نے کہا تو پانی کا اندازہ کر لیتا ہوں کہ کہاں پہ ہے۔ اب کوے کو تھوڑا حسد ہوا کہ یہ میں مارتا ہے جی، وہ حسد کی بات بھی ہو رہی ہے نا،
اس نے کہا حضرت جی یہ جو حدود کہتا ہے نا کہ میں اوپر بیٹھ کے پانی کا اندازہ کر لیتا ایویں مارتا ہے جی، یہ صداقت نہیں اس بات میں۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ اتنا تیز ہے کہ اوپر بیٹھ کے پانی کا اندازہ کر لیتا ہے تو زمین کے اوپر پڑے ہوئی جال کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ حضرت سلیمان صاحب نے حدود سے کہا جواب دے بھائی مسٹر کوے نو، کوے کا اعتراض ہے تیرے اوپر کہ جناب تو جال میں کیوں پھنستا ہے؟ حدود نے کہا حضرت جی جس اللہ نے یہ طاقت دی ہے نا، تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اوپر بیٹھ کے پانی کا اندازہ کر لوں، یہ بھی اسی کی تقدیر ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا پڑا ہوا جال مجھے نظر نہ آئے، یہ بھی اسی کی تقدیر ہے۔ وہ دکھائے تو وہاں تک دکھائے تو نہ دکھائے تو اوپر تک نہ دکھائے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، میرا اپنا تو کوئی اس میں کمال ہے۔ حضرت سلیمان صاحب بڑے خوش ہوئی جواب سے، بات تو بڑی زبردست اس نے کی ہے۔ تو خیر فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوے کو جو قریدتا تھا، کھودتا تھا زمین، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ دکھائے اس کو کہ وہ کیسے چھپا رہا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، اب اس نے دیکھا، کہنے لگا ہو مجھے بھی یوں کرنا چاہیے تھا، یا ویلتا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں عاجز ہو گیا کہ میں بھی اس کوے کی طرح ہوتا۔ وہ اتنی کوے جتنی عقل بھی نہیں میرے اندر، اتنی عقل تو میرے اندر بھی ہوتی۔ فاواری سوءۃ اخی، میں بھی چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، بس ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے، ہو گیا۔ گناہ کے بعد، گناہ کے وقت کتنی بندہ لذت نہ محسوس کرے، بعد میں ہوتی شرمندگی ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی تو قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تقوی والوں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے۔ انی اریدو، بے شک میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے یعنی تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، بس ہو جائے تو آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس دل نے، نفس نے ابھار دیا، خوشی سے تیار کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر۔ فقتلہ، پس قتل کر دیا اس نے اس کو۔ فاصبح من الخاسرین، بس ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوے کو، یبحث فی الارض، قریدتا تھا زمین میں، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپاتا ہے وہ لاش اپنے بھائی کی۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز آ گیا کہ میں ہو جاؤں اس کوے کی طرح۔ فاواری سوءۃ اخی، پس چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، پس ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ وآخر دعوانا